ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ ریاست شہریوں سے تو قانون بنواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کو عام سائلین کی طرح قانون پر عمل درآمد کا حکم۔ وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی گئی۔ عدالت نے کہا حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں، اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا۔ We do have a staff team that is expected to visit Pakistan starting February 25th for discussions on the third review under the EFF and the second review under the RSF. Pakistan's policy efforts under the EFF have helped stabilize, the economy and rebuild confidence. IMF نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا، کہا مہنگائی کی شرح قابو میں رہی ہے۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، بتایا IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اعتراف کیا EFF کے تحت پاکستان کی پالیسیوں سے معیشت کو استحکام ملا، اصلاحات سے معاشی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ IMF نے ٹیکس نظام میں سادگی اور شفافیت بڑھانے کی سفارشات کی ہیں۔ جولی کوزیک نے سرکاری خریداری کے نظام میں شفافیت پر زور دیا۔ فلسطین کے عوام اسرائیلی قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال، کہا آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ دعا ہے کہ امن کے لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں۔ صدر ٹرمپ حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بچانے والی شخصیت ہیں۔ جنگ بندی سے کروڑوں انسانی جانیں بچیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی وزیر اعظم کی اہمیت، شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مرکز نگاہ رہے۔ تقریب میں آمد پر صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان خوشگوار گفتگو ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے سامنے گلے لگا لیا۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں پاکستان سمیت 47 ملکوں کی شرکت۔ ٹرمپ نے متفقہ طور پر منظور شدہ قرارداد پر دستخط کر دیے۔ Got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. He said, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار جنرل اور شخص قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں، بہت بڑے فائٹر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران شہباز شریف سے تعلق بڑھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں جنگ نہ رکاتا تو 25 ملین لوگ جان سے جاتے۔ میں نے وزیر اعظم شہباز اور وزیر اعظم مودی کو فون کیا، کہا آپ نے جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ ان میں سے ایک چیخ پڑا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پیسے کی بات آئی تو کہا ہمیں تو جنگ نہیں کرنی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے گرائے گئے طیاروں کی تعداد بھی اپڈیٹ کر دی، کہا پاک بھارت جنگ میں 11 جیٹ طیارے گرائے گئے۔ The war in Gaza is over. It's over. There are little flames, and Hamas really did a lot of that work, and you got to give them credit for that. They want to go in and fight. They tell me all the time, we'd like to send soldiers to fight if it's necessary, and I don't think it's going to be necessary. The United States is going to make a contribution of $10 billion to the Board of Peace. غزہ میں لڑنے کے لیے فوج بھیجنا ضروری نہیں۔ غزہ اب انتہا پسندی کا گڑھ نہیں رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب، کہا حماس نے بہت تعاون کیا جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ امریکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $10 بلین دے رہا ہے۔ سعودیہ، UAE سمیت متعدد اسلامی ملکوں نے $7 بلین امداد دی۔ اقوام متحدہ، جاپان نے فنڈنگ کی یقین دہانی کرائی۔
چین اور روس بھی مدد کر سکتے ہیں۔ فیفا اور فٹ بال سٹارز فنڈ ریزنگ کے لیے مدد کریں گے۔ غزہ کی سیکیورٹی کے لیے کچھ ملک اپنے اہلکار دیں گے۔ انڈونیشیا نے اپنے اہلکار دیے ہیں۔ البانیہ، قازقستان، مصر اور اردن بھی اپنے اہلکار فراہم کریں گے۔ مجھے نوبیل انعام کی نہیں، لوگوں کی جانیں بچانے کی پرواہ ہے۔ پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ہے۔ اب دنیا اس کو مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ آج پاکستانیوں کی عزت تھی، پاکستان کی عزت تھی کہ وہاں پہ ایک پذیرائی ملی، پاکستان کو بھی، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو، تو یہ تمام پاکستانیوں کی عزت ہے۔ پاکستان کی اہمیت پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی سفارتی پالیسی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی واشنگٹن میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، دنیا کہتی ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان کو ملٹی فورمز پر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ غزہ میں امن بورڈ اجلاس میں پاکستانیوں کو عزت ملی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی گئی۔ یہ پاکستان اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فلسطین کاز پر واضح موقف رکھتے ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے دوران واشنگٹن میں سکھوں کی امن ریلی۔ سکھ فار جسٹس کا دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کو خراج تحسین۔ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کے لیے صدر ٹرمپ کو $1 ارب کی پیشکش بھی کر دی۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کا کہنا تھا، ٹرمپ امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی میں بھارتی پنجاب میں خالستان ریفرنڈم کرائیں۔ بھارتی پنجاب ایک ٹائم بم بن چکا ہے۔ بھارت میں خالستان ریفرنڈم کے حامیوں کو مبینہ جعلی مقابلوں کا سامنا ہے۔ It's a time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. 10 دن میں ایران سے متعلق کسی حل تک پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران سے اچھے مذاکرات ہوئے، معاہدہ آسان نہیں لیکن ہم کام کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو خطے میں امن ممکن نہیں۔ ایران کے مستقل مشن کا سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام خط لکھا، ایران کے خلاف جارحیت ہوئی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، لیکن کوئی حملہ ہوا تو وہ خطے میں دشمن کی فوجی تنصیبات اور اساسوں کو پوری قوت سے نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ کے بیانات فوجی جارحیت کا اشارہ دے رہے ہیں، جس سے خطے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ کراچی سولگر بازار واقعہ، مقدمہ درج کر کے بلڈر ارشاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ FIR میں کہا گیا، عمارت 40 گز پر محیط ہے جس کا مالک محمد ارشاد ہے۔ پوری گراؤنڈ پلس 3 عمارت TR گارڈر سے بنائی گئی۔ 2007 سے 2008 میں عمارت غیر قانونی طور پر قائم کی گئی تھی۔ گیس کنیکشن بھی غیر قانونی پلاسٹک پائپ سے ناقص انداز میں لگائے گئے تھے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا، ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ شہریوں، مزدوروں، مسافروں یا سیکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے۔ یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ بلوچستان میں امن و امان پر علماء کا مشترکہ اعلامیہ، کہا، دہشت گردی، مسلح بغاوت اور عوامی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کسی فرد یا گروہ کو جہاد کے اعلان کی اجازت نہیں دیتا۔ بلوچستان کے عوام کو انصاف، ترقی اور باوقار زندگی سے متعلق حقیقی مسائل درپیش ہیں۔ اسلام مسائل کے حل کے لیے پرامن، قانونی اور اخلاقی راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شہری پر تشدد اور قتل کا کیس حل، تشدد اور قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ شدید زخمی شہری کو سڑک کنارے پھینکنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سواروں کو شہری کو پھینکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد شہری دم توڑ گیا تھا۔
पुलिस के मुताबिक मकतूल के भाई को धमकियां दी गईं। मुलजिमान मकतूल के बाड़े में काम करते थे। मुलजिमान ने बाड़े से चोरी की, मालिक को पता चल गया, फुटेज से शनाख्त हुई। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सुबह मस्जिद नबवी आमद, नमाज अदा की, रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने किया। इस्लामाबाद में डॉल्फिन एहलकारों का शहरियों पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गए। डॉल्फिन एहलकारों ने शहरियों को F8 में उनके घर के बाहर रोका। एहलकार ने शनाख्ती कार्ड चेक करते हुए बदतमीजी की और खातून और मर्द को तशद्दुद का निशाना बनाया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का नोटिस, तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई, यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम साकिब जजा FIA रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर और कश्ती हादसे से मुताल्लिक 14 मुकदमात में मतलूब था। FIA की समड़ियाल में भी कार्रवाई, बैरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम जाली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर और गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस है। मुलजिम मलिक एहसन को जाली ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगेगा। बीनाई मुतासर होने पर पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगा था। दूसरा टीका जेल में लगना है या अस्पताल में, अभी फैसला नहीं किया गया। जराये का कहना है बानी PTI के लिए तजवीज़ करदा डॉक्टरों को इजाज़त न मिली। शौकत खानम के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 3 नाम दिए थे। राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी PTI को 2 बार डील की पेशकश की लेकिन वो नहीं माने। पहले ये बताएं कब, कहां और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आप लोग खुशकिस्मत हैं, अगर वो ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। राना साहब, हवा में तीर न चलाएं, वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई हैं, कुछ नया सोचें। रमज़ान मुबारक एंड गुड लक। 24 नवंबर को जो बात हुई है, तरदीद मोहसिन नकवी साहब ने भी नहीं की और फैसल बाडा साहब ने जो किया, उन्होंने खरल अल्फाज उनके अपने, उसमें उन्होंने को थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ना कोई डील ऑफर की है इमरान खान साहब को, ना इसके ऊपर कोई बात हुई है, ना कभी ऑफर होगी। फैसल वावडा ने बात को बढ़ा चढ़ा दिया। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कोई डील ऑफर नहीं की, ना हुई ना होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मैंने जो बात की वही अता तारा ने की। 24 नवंबर को PTI के साथ बात हुई थी, उसको डील का दर्जा दिया जाए तो वो अलग बात है। मोहसिन नकवी जब बात कर रहे थे तो स्पीकर ऑन बोर्ड थे, मैं भी 1-2 मीटिंग्स में था। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर भी थे। PTI डी चौक न आने पर रजामंद हुई थी। पाकिस्तान और अमेरिका का रूजवेल्ट होटल पर ताउन का फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने का फैसला। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी इक़दाम का बाज़ाब्ता आगाज़। MOU पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। अमेरिका की जानिब से GSA एडमिनिस्ट्रेटर ने दस्तखत किए। तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। समाजी इंसाफ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा मुनसिफाना और जामे मुआशरा ही आम खुशहाली और कौमी यकजहती की बुनियाद है। हुकूमत इस्तेहसाल के खात्मे और बराबरी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। कमज़ोर तबक़ात और आम शहरियों की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सेहत, तालीम समेत बिलासूद कर्ज़ों की रसाई यकीनी बना रही है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے اور جامع معاشی ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. سماجی عدل، اتحاد اور رواداری کے فروغ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. مضبوط سماجی تحفظ کا نظام جامع پالیسی سازی اور عوامی شمولیت سے ہی ممکن ہے. برطانیہ کے شاہ چارلس کے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کی گرفتاری اور رہائی. اینڈریو کو گزشتہ روز بدعنوانی کے شبے میں حراست میں لیا گیا تھا. 66 سالہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کی رہائی کے بعد تصاویر سامنے آ گئے. پولیس کے مطابق اینڈریو کے جیفری ایپسٹین سے تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. شبہ ہے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن نے جیفری ایپسٹین کو خفیہ سرکاری فائلز دی. اینڈریو تحقیقات کے لیے زیر تفتیش رہیں گے. جیفری ایپسٹین سے تعلق اور فائلز اسکینڈل کے بعد شاہی خاندان پر عوامی تنقید میں اضافہ. شاہ چارلس کہتے ہیں اینڈریو سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، پورا تعاون کیا جائے گا. T20 ورلڈ کپ کا پہلا مرحلہ پار، اب ہونا ہے سپر 8 کے لیے تیار. گرین شرٹس آج شام 6 بجے پریمداسا اسٹیڈیم کولمبو میں پریکٹس کریں گے. طویل سیشن میں تیاریاں فائنل کریں گے. سپر 8 مرحلہ کل پاک نیوزی لینڈ میچ سے شروع ہوگا. دوسرے راؤنڈ میں شاہینوں کا مقابلہ انگلینڈ اور سری لنکا سے بھی ہوگا. نیوزی لینڈ کے خلاف کون اوپن کرے گا، سابق کرکٹر نے بتا دیا. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا سائم ایوب کو مجھ کو پسند ہے، اسے نہیں ہٹائیں گے. مجھے نہیں لگتا نیوزی لینڈ کے خلاف بابر سے اوپن کرائیں گے. پاکستان اور بھارت فائنل کھیلیں گے. میزبان شعیب ملک نے کہا پالیکیلے اسٹیڈیم میں شاٹس اچھے لگتے ہیں، سائم ایوب کو فائدہ ہو سکتا ہے. کامران اکمل نے کی زمبابوے کی تعریف، بولے زمبابوے کی پاور ہٹنگ زبردست ہے. سکندر رضا کی وجہ سے زمبابوے کو فائدہ ہو رہا ہے. پروگرام میں اداکار بہروز سبزواری بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. مصطفیٰ نے شاعر علی زریون کا روپ دھارا، عادی نے چٹکلوں سے ہنسایا. آئی پی ایل سے انکار، پی ایس ایل کھیلنے کو تیار. سپر اسٹار آسٹریلوی آل راؤنڈر گلین میکسویل پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے. سیزن 11 میں حیدرآباد کی نمائندگی کریں گے. میکسویل نے اپنے پیغام میں کہا پاکستانیوں سے ہمیشہ بہت پیار ملا، پی ایس ایل میں ملاقات ہوگی. آسٹریلیا کے اسٹار بلے باز اسٹیو اسمتھ اور لیبشین بھی پی ایس ایل کا 11واں سیزن کھیلیں گے. کوئی 2 سال کی پابندی نہیں، کوئی نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جائے گا. محسن نقوی نے کہا آپ صرف کھیل پر توجہ دیں، باقی تمام معاملات خود دیکھ لوں گا. قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کی چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین نے تمام معاملات خود سنبھالنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دے دیے. نئے کوچ کے لیے مختلف نام زیر غور ہیں. ورلڈ کپ کوالیفائرز کے لیے کیمپ آج سے لگے گا. جونیئر ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے کہا یہ پاکستان ہاکی کی فتح کا دن ہے. محسن نقوی نے ایکس پر بیان میں کہا ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا، بحران کے خاتمے تک کھلاڑیوں کی معاونت کروں گا. تیرے دیے نے اندھیرے سے دوستی کر لی، مجھے تو اپنے اجالے میں جانتا ہے تو آ، اور حیات صرف تیرے موتیوں کا نام نہیں، حیات صرف تیرے موتیوں کا نام نہیں، دلوں کی بکھری ہوئی راکھ چھانتا ہے تو آ. اور کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. معروف شاعر اور ڈرامہ نگار غلام محمد قاصر کو بچھڑے 27 برس بیت گئے. قاصر کے متعدد اشعار آج بھی زبان زد خاص و عام. قاصر کے تحریر کردہ ڈرامہ سیریل تلاش اور بچوں کے لیے کھیل بھوت بنگلہ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی.